السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافت النبوۃ 30 سنہ ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ ارشاد باری تعالی ہے، پھر ہم تمہیں زمین میں خلافت عنایت کریں گے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خلافت النبوت 30 سنہ، نبوت کے طریقے پر خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اللہ رب العالمین جس کو چاہے گا بادشاہت عطا فرمائے گا۔ سامعین محترم، ہمارا یہ درس کا سلسلہ تاریخ اسلامی میں شروع ہوا تھا، جس میں ہم نے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی سیرت اور ان کے دور خلافت کو بیان کرنا شروع کیا تھا، اور گزشتہ درس میں ہم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک پہنچے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو 30 سال کی خلافت کا ذکر فرمایا ہے، اگر اس پر توجہ کی جائے تو اس میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خلافت کا عرصہ 2 سال 3 ماہ اور 3 دن ہے، 10 دن ہے، اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو خود ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا زندگی کے اندر ہی خلیفہ مقرر کیا تھا، ان کی خلافت کا عرصہ 10 سال 6 ماہ اور 8 دن ہے۔ پھر خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کو مسلمانوں کی شورا نے خلیفہ منتخب کیا تھا، ان کا دور خلافت 11 سال 11 ماہ اور 9 دن ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی اس سیاسی حوالے سے جو صورتحال تھی وہ بہت نازک تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کا سلسلہ اس کو کس طرح قائم کیا جائے، اس کے لیے صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیشکش کی کہ آپ اس منصب خلافت کو سنبھالیں، لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے وزیر بن کے رہنا امیر بننے سے زیادہ اچھا ہے کہ میں مشیر بن کے وزیر بن کے رہوں امیر کی نسبت۔ لیکن طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہے، انہوں نے اصرار کیا اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ دیکھیں اس وقت اس منصب کے لائق اور کوئی شخص آپ کے علاوہ نہیں ہے، اگر آپ خلافت نہیں سنبھالتے تو پھر یہ سبائی، یہ باغی، یہ تو پہلے ہی یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کے ہاتھ یہ منصب آئے، ان میں سے اگر کوئی شخص اس منصب پر قابض ہو گیا تو پھر مسلمانوں کے لیے اور بھی مشکلات کھڑی ہوں گی، کیونکہ وہ گروہ، وہ جماعت جو سبائیوں کی، باغیوں کی تھی، حقیقت میں
یہ منافقین کا ٹولہ تھا، اور ان کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو یہ یہودی تھے۔ عبداللہ ابن سبا یہودی، جس نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سازشیں کر کے یہ ایک میدان بنایا تھا ان کی مخالفت کا اور لوگوں کو اس کے خلاف ابھارا تھا، یہ لبید بن عاصم اس یہودی کا بھانجا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ تو ان کے دل کے اندر جو اسلام کے خلاف، اہل اسلام کے خلاف جو بغض تھا، اس کو یہ لڑائی کے ذریعے تو بدلہ لے نہیں سکتے تھے، انتقام نہیں لے سکتے تھے۔ اپنے اس دل کے بغض کو نکالنے کے لیے ان کے پاس ایک راستہ یہی بچا تھا کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کی طاقت کو پارا پارا کیا جائے، ان کے اندر اختلاف پیدا کیا جائے، ان کے اتحاد کو ختم کیا جائے۔ جب کسی بھی جماعت کے اندر، کسی بھی قوم کے اندر اتحاد باقی نہیں رہتا تو پھر ان کو کنٹرول کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، اور یہی ان کی منشا تھی۔ اس کے لیے انہوں نے تگ و دو کی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو حالات تھے، ان حالات کے پیش نظر وہ کہتے تھے کہ مجھے اس منصب سے دور ہی رکھو۔ لیکن جب معتبر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اس چیز کا اصرار کیا تو انہوں نے منصب خلافت کو قبول کیا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ 4 سال 9 ماہ 7 دن اس منصب خلافت پر رہے ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کے بڑے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ 6 ماہ تک وہ خلیفہ رہے ہیں۔ اس طرح جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خلافت نبوت کا عرصہ 30 سال بیان کیا تھا، وہ یہاں تک مکمل ہوتا ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو مسلمانوں کے اختلافات تھے، اس میں جب علی رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت پر فائز ہوتے ہیں تو ان کے سب سے پہلے اہم ترین جو مسئلہ تھا وہ قاتلین عثمان کا تھا، کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ناحق ناجائز مظلومانہ شہید کر دیا گیا تھا، اور ان کو قتل کرنے والے، شہید کرنے والے وہ مدینے کے اندر دندنا رہے تھے۔ مدینے کے اندر جو مسلمان بھی اس کے خلاف آواز اٹھاتا تھا اس سے برسر پیکار ہوتے تھے۔ انہوں نے مدینے کی حرمت کو پامال کیا، حتیٰ کہ ذی الحجہ کا مہینہ جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کی حرمت کو بھی پامال کیا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ مدینے کے اندر جو ہے وہ لوٹ مار کی، اس طرح انہوں نے مدینے کے حالات خراب کیے ہوئے تھے۔ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے سب سے پہلے جو دشوار ترین مرحلہ تھا وہ یہ قاتلین عثمان پر کنٹرول کرنا تھا۔ جب ان کی خلافت کا اعلان کیا گیا تو اکثر مسلمانوں نے علل اعلان سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اس منصب پر فائز ہوئے ہیں تو لوگوں نے ان کے سامنے سب سے پہلے یہی مطالبہ رکھا کہ قاتلین عثمان سے قصاص لیا جائے۔ ایک طرف سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اس منصب پر فائز ہوئے ہیں تو ان کا ہدف یہ تھا کہ سب سے پہلے میں کنٹرول کروں اس سلطنت کو، ملک کو، اسلامی ریاست کو۔ اس کے بعد یہ باقی گروپ جو ہے ان کا معاملہ جب تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا، ان پہ کنٹرول ہو جائے گا، تو پھر جو ہے وہ قصاص عثمان اس کے لیے تگودو کی جائے گی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقرر کردہ جتنے بھی عمال تھے، گورنر تھے، ان کو معزول کر دیا، اور ان میں سب سے اہم ترین شخصیت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ معاویہ ملک شام کے گورنر تھے، اور شام کا ایریا بہت طویل ایریا تھا، اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
اس علاقے کے گورنر تقریباً 22 برس سے تھے، اور معاویہ کو گورنر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے شام میں مقرر نہیں کیا تھا، بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کا گورنر مقرر کیا تھا، اور اپنے پورے دور خلافت میں پورا شام جو ہے وہ معاویہ کے کنٹرول میں دیے رکھا ہے، معاویہ کے پاس رہا ہے۔ اور آپ یہ بات بھی یاد رکھیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ کسی بھی گورنر کو زیادہ عرصہ ایک علاقے میں رہنے نہیں دیتے تھے، تبدیل کرتے رہتے تھے۔ لیکن معاویہ کی سیاست، تدبر، فہم و فراست کی وجہ سے، کیونکہ ملک شام اس کے آس پاس عیسائی سلطنت تھی اور عیسائیوں کا زور تھا، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مدبر شخص کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری دور حکومت میں، دور خلافت میں شام کا گورنر قائم رکھا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ کوفہ کے گورنر تھے۔ کوفہ والوں نے ان کی شکایت کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے ان کو معزول کر دیا، اور ان کی جگہ پر جو ہے وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بستر مرگ پر تھے، زخمی تھے، اور اپنے بعد اس شورا کے ممبروں کو انہوں نے یہ بھی ایک وصیت کی تھی کہ اگر کوفے والے روزانہ گورنر کی تبدیلی کا مطالبہ کریں تو ان کا یہ مطالبہ بھی مانتے رہنا۔ اگر کوفہ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہو، اگر کوفہ کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہو، تو پھر اگر یہ آئے روز گورنر کی تبدیلی کا مطالبہ کرتے رہیں تو ان کی یہ بات مانتے رہنا، کیونکہ ان کی یہ نیچر اور فطرت ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی، انہوں نے ان کو بھی نہیں معاف کیا تھا، ان کے خلاف جا کے شکایتیں لگائی تھی۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا گورنر مقرر کیا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے ان کو ان کے اس منصب پر برقرار رکھا، ان کو معزول نہیں کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی طور پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی قبیلے سے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کو اس وجہ سے بھی زیادہ ایشو بنایا کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اقربا پروری کرتے ہوئے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو یہ منصب دیا ہے، حالانکہ عثمان نے ان کو یہ منصب نہیں دیا تھا۔ عثمان سے پہلے عمر فاروق نے ان کو اس منصب پر قائم کیا تھا، اور عثمان نے اس کو اسی طرح برقرار رکھا ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو اس وقت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شام پر مکمل طور پر کنٹرول تھا، اثر و رسوخ تھا، کیونکہ وہ 22 سال سے اس علاقے کے حاکم اور گورنر تھے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشیروں میں سے ہے اور بڑے فہم و فراست والے تھے، انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ آپ، پہلی بات یہ ہے کہ جیسے حالات ہیں اس کے مطابق گورنروں کو چینج نہ کریں، ان کو تبدیل نہ کریں، اس سے بغاوت کا خدشہ ہے، بغاوت ابھرے گی۔ اگر آپ نے باقی جو گورنر ہیں ان کو تبدیل کرنا بھی ہے تو معاویہ کو ہرگز بھی تبدیل نہ کرنا، اس کو معزول نہ کرنا۔ اگر آپ معاویہ کو معزول نہیں کرتے، اس کو اس کے منصب پر، اس کے عہدے پر رہنے دیتے ہیں، اس کو مرکز کی پرواہ نہیں ہوگی کہ مرکز میں خلیفہ کون ہے، وہ آپ کی بیعت بھی کر لے گا۔ اور اگر آپ نے ان کو معزول کر دیا تو سب سے پہلے معاویہ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے اور نعرہ قصاص عثمان کا ہی ہوگا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مغیرہ بن شعبہ کی اس رائے کو رد کر دیا، نہیں مانا، اور معاویہ کی معزولی کا حکم جاری کر دیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے معزول کر کے
سہل بن حنیف ان کو شام کا گورنر مقرر کر کے بھیجا. سہل بن حنیف جو ہے یہ ابھی تبوک میں پہنچے تھے، شام کی سرحد پر پہنچے تھے. آگے معاویہ کے لوگوں نے اس کو کہا بس اس سے آگے نہیں جا سکتے، وہیں سے ان کو واپس بھیج دیا. شام کے علاقے میں ان کو داخل ہی نہیں ہونے دیا. ان کو حالات کا وہیں سے کچھ اندازہ ہو گیا، اور ساتھ میں علی رضی اللہ تعالی عنہ نے علیحدہ سے دوسرے ایک قاصد کے ذریعے امیر معاویہ کی طرف بیعت کرنے کا خط لکھ بھیجا کہ آپ میری خلافت کی بیعت کر لیں. جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ پیغام پہنچا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی بیعت کی دعوت دے رہے ہیں، انہوں نے خط پڑھا تو جو خط لے کر آنے والا قاصد تھا اس کو روک لیا، شام میں ہی روک لیا. اور مدینے سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت جو پہنا ہوا پیرہن تھا، جو جوڑا تھا، اس کو اور سیدہ نائلہ کی جو کٹی ہوئی انگلیاں تھیں ان کو منگوا کر جامع مسجد دمشق کے منبر پر لٹکا دیا، اور لوگوں کو کہا کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا ہے، ان کو اس طرح مظلومانہ مدینے کے اندر شہید کیا گیا ہے. جب تک ہم عثمان کا قصاص نہیں لے لیتے اس وقت تک ہم علی کی بیعت نہیں کریں گے رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس میں لوگوں کے جذبات بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے جذبات کو ابھارا. اور یہ منظر جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قاصد خط لے کر گیا تھا معاویہ کو بیعت کی دعوت دینے کے لیے، اس کو دکھایا. اس نے آ کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، اور ساتھ ہی معاویہ نے ایک خالی لفافہ، کچھ نہیں لکھا، خالی لفافہ جو ہے اپنی طرف سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا. اس خالی لفافے کا مطلب انکار تھا کہ میں آپ کی بیعت کا نہیں کرتا. جب قاصد نے جا کر علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام پہنچایا اور وہاں کے حالات بتائے کہ شام کے 60,000 بزرگوں نے اس بات کا حلف اٹھایا ہے کہ جب تک ہم عثمان کا قصاص نہیں لے لیں گے ہم اپنے بستروں پر سوئیں گے نہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بھی حالات کا کچھ اندازہ ہو گیا، لیکن دوسری طرف ان کے ہاتھ میں یہ باغی کنٹرول میں نہیں تھے، یہ مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے تھے، ان کی ایک شورش بپا تھی، اور انہوں نے سب سے پہلے ہی یہ قدم اٹھایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی کہ ہم تو آپ کے مطیع ہیں، ہم آپ کے بیعت کرنے والے ہیں، ہم آپ کے فرما بردار ہیں. اب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے سب سے مشکل ترین مرحلہ یہ تھا کہ یہ لوگ تو میرے مخالفت میں کھڑے نہیں ہو رہے کہ میں ان پر لڑائی کی مسلط کروں یا ان کے ساتھ لڑوں. اب قصاص عثمان کے لیے کوئی نامینیٹ بندہ پیش کرو کہ اس بندے نے قتل کیا ہے تو اس کے لیے ہم اس کو کنٹرول کریں، اس کو گرفتار کریں. یہ باغیوں کی ایک جماعت تھی. یہ حالات علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تھے. علی رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ سے لڑائی کی تیاری کی کہ اگر یہ اس طرح اپنے منصب کو نہیں چھوڑیں گے، گورنری سے نہیں معزول ہوں گے تو ہم اور بیعت نہیں کریں گے تو ہم ان سے لڑائی کر کے ان کو سرنگو کریں گے اور ان سے بیعت لیں گے. اس کے لیے مدینے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے لیے یہ مرحلہ بڑا مشکل تھا. ان کو پیغام بھیجا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سعد رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو فاتح کسرا ہیں، جنہوں نے ایرانیوں کو فتح کیا تھا، جنہوں نے دریائے دجلہ کے اندر اپنے گھوڑے اتار دیے تھے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان جائیں. صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ
کلمہ فرمایا کہا کرتے تھے کہ اللہ کا رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، لیکن سعد وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان جائیں۔ اسلامی تاریخ کے اندر بڑی فتوحات ہیں ان کی۔ اس موقع پر انہوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دعوت دی کہ میرا ساتھ دو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی تلوار دیجئے جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہو خود بخود ہی، تو میں وہ تلوار لے کر نکلوں گا۔ اگر ایسی کوئی تلوار نہیں ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے تھے، انہوں نے کہا جو مدینے والے فیصلہ کریں گے میرا بھی وہی فیصلہ ہوگا، میں اکیلا کچھ نہیں کرتا۔ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دیگر جو صحابہ تھے انہوں نے محتاط انداز سے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سلسلے میں معذرت کی اور امیر معاویہ کے خلاف لڑائی کرنے سے پیچھے ہٹ گئے۔ ابھی علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ کے خلاف لڑائی کرنے کی تیاریاں کر ہی رہے تھے کہ ایک دوسری طرف اس سے بھی زیادہ سخت مرحلہ پیش آ گیا، اور وہ مرحلہ کیا تھا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے قصاص عثمان کا مطالبہ شروع ہو گیا۔ ذی الحجہ کے مہینے میں 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا سن 35 ہجری میں۔ اس وقت مدینے سے اکثر صحابہ حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً ہر سال ہی حج کرنے کے لیے مکہ جایا کرتی تھی، اور اس سال بھی وہ مکہ گئی ہوئی تھی۔ وہ حج سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں ان کو یہ خبر ملی کہ مدینے کے حالات یہ ہیں، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، مدینے کے اندر شورش بپا ہے، باقی کسی کی بات نہیں سنتے، مدینے کے حالات جو ہے وہ اس طرح کے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے مدینے آنے کی بجائے واپس مکہ پلٹ گئی۔ مکہ گئی ہیں تو مکہ جا کر انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ نقطہ رکھا کہ مدینے کے حالات یہ ہیں، ہمیں اصلاح کے لیے کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بھی علی کی بیعت کر چکے تھے، بلکہ علی کو خلافت پر آمادہ کرنے والے ہی یہ دونوں تھے، کیونکہ یہ دونوں وہ صحابی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے منتخب کردہ شورا کے ممبر تھے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان دونوں نے حضرت علی سے اجازت لی اور اجازت لے کر یہ مکہ چلے گئے، اور مکہ میں جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اور دوسری طرف بنی امیہ کے جو لوگ مدینے میں تھے ان میں سے بھی بہت سارے مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ اب مکہ میں جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز کا اعلان کیا کہ ہمیں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اور قتل عثمان کے قصاص کے لیے تگودو کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، تو بہت سارے لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اعلان پر ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں تک کہ جو مکہ کا گورنر تھا عبداللہ بن عامر الحضرمی، اس نے کہا کہ جو شخص بھی ساتھ جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس زاد راہ نہیں ہے، سواری نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، اس کو اسلحہ بھی میں دوں گا، زاد راہ بھی میں دوں گا، سواری بھی میں دوں گا۔ وہ حضرت عائشہ کے ساتھ ان باغیوں کی سرکوبی کے لیے نکلے۔ امہات المومنین، نبی کی بیویاں جو باقی اس وقت تھیں حضرت عائشہ کے ساتھ، انہوں نے بھی حضرت عائشہ کا ساتھ دینے کا اقرار کیا کہ ہم بھی آپ کا اس معاملے میں ساتھ دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشن لے کر وہاں مکہ سے مدینہ روانگی کا ارادہ کیا، لیکن کچھ لوگوں نے مدینہ جانے سے منع کر دیا، روک دیا کہ آپ مدینہ نہیں جائیں، کیونکہ مدینے میں اس وقت حالات ایسے ہیں کہ وہاں جانا آپ کا بے سود ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ممکن ہے جس طرح عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع پر مدینے کی حرمت کو پامال کیا گیا ہے، اب دوبارہ اسی طرح مدینے کی حرمت کو پامال کیا جائے، وہاں قتل و غارت گری کی جائے۔ اور یہ جو مدینے کی حرمت ہے اس کے متعلق بھی سن لیجئے،
اللہ رب العالمین نے ان دونوں شہروں کو حرمت والا بنایا ہے، مکہ کو بھی اور مدینہ کو بھی۔ مکہ کے اندر بھی لڑائی جھگڑا کرنا جائز نہیں ہے، قتل و غارت گری کرنا جائز نہیں ہے، شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اللہ میں مدینے کو اسی طرح حرمت والا قرار دیتا ہوں جس طرح مکہ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حرمت والا قرار دیا تھا۔ تو مدینہ یہ بھی حرم ہے، اس حرم کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا، قتل و غارت گری کرنا، مال لوٹنا اور شکار کرنا منع ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ مشورہ دیا کہ آپ مدینے کا رخ نہ کریں، آپ جہاں اس وقت زیادہ شورش بپا ہے وہ بصرہ ہے، آپ بصرہ کی طرف جو ہے وہ قصد کریں، بصرہ پہنچے، وہاں پر لوگوں کو جمع کر کے ان کو سمجھائیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جن میں سر فہرست طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام اور عبداللہ ابن زبیر جو کہ حضرت زبیر کے بیٹے ہیں، یہ بھی ساتھ تھے، اور دیگر صحابہ اکرام بھی تھے۔ مکہ سے 7 لوگ نکلے کیونکہ حج کا موقع تھا، ابھی کئی لوگ مکہ میں موجود تھے، کئی اپنے علاقوں کو جا چکے تھے۔ یہ لوگ حضرت عائشہ کی قیادت میں لوگوں کی اصلاح کے لیے اور اس شورش کو کنٹرول کرنے کے لیے اور قصاص عثمان کے لیے یہ مطالبہ لے کر نکلے ہیں۔ راستے میں ان کے ساتھ جو اصل پروپیگنڈا کرنے والے سبائی لوگ تھے، جب ان کو اس مہم کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے کچھ لوگ مفسد قسم کے فساد پھیلانے والے وہ اس جماعت کے ساتھ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جماعت کے ساتھ بھی شامل کر دیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اس گروہ کو لے کر، جماعت کو لے کر بصرہ کی طرف رواں دواں ہے کہ راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ کیا اور ایک چشمہ حوراب نامی وہاں پر جب پہنچی ہیں تو وہ اپنے ہودج پر، اونٹ پر سوار تھی کہ کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی، تو انہوں نے اس جگہ کا معلوم کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ لوگوں نے بتایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں یہاں سے واپس جاتی ہوں۔ فرمایا وجہ؟ فرمایا میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا، تم میں سے کوئی ان لوگوں میں سے نہ ہو کہ جن پر حوراب کے کتے بھونکیں گے، لہذا یہ وہ مقام ہے تو میں یہاں سے واپس جاتی ہوں۔ وہاں کے مقامی لوگوں میں سے جو مفسد قسم کے لوگ تھے، 40 لوگوں نے قسم کھا کے کہا کہ نہیں، یہ وہ چشمہ نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بات مان کر آگے چل پڑی، اور بصرہ کے گورنر تھے عثمان بن حنیف، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جن کو مقرر کیا گیا تھا۔ جب ان کو یہ خبر ملی کہ سیدہ عائشہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بصرہ کی طرف آ رہی ہے تو انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو روکنے کے لیے اپنے لوگوں کو بھیجا۔ جب قاصد حضرت عائشہ کے پاس آیا ہے تو انہوں نے آنے کا مقصد پوچھا کہ کس لیے آپ لوگ آئے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تقریر کی اور صاف ستھرے الفاظ میں کوئی بات چھپائی نہیں۔ اس نے کہا میں مومنوں کی ماں ہوں اور ماں اپنے بیٹوں سے کوئی بات چھپاتی نہیں ہے، ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں، لوگوں کی اصلاح کے لیے آئے ہیں، اور اس وقت جو مسلمانوں کے حالات ہیں، جو یہ شورش بپا ہے، اس کو کس طرح لوگوں کی اصلاح کی جائے کہ خون ریزی سے لوگوں کو بچایا جائے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پاکیزہ مقصد کے لیے یہ ارادہ لے کر نکلی ہیں، لیکن ان مفسد لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اس مشن میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو ہمارا مشن ناکام ہو جائے گا، انہوں نے یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی جماعت کو زبردستی روکنے کی کوشش کی، اور دوسری طرف علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتا چلا کہ حضرت عائشہ بصرہ جا کر
कंट्रोल करना चाहती है और बसरा की तरफ जाकर अपने लोगों को साथ लेकर जा रही है, और जो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुतालबा था वही हजरत आयशा का मुतालबा है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमीर मुआविया को तो पीछे छोड़ा कि इसके साथ तो बाद में देखेंगे, पहले हजरत आयशा का जो लश्कर है, हजरत आयशा की जो जमात है, इनके साथ निमटते हैं, इनसे बात करते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मदीने से अपना लश्कर लेकर निकले हैं। जब मदीने से निकलने लगे, बहुत सारे सहाबा ने हजरत अली को रोका और साथ जाने से इनकार भी किया। अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि बहुत बड़े आलिम थे और जलील कदर सहाबी हैं, उन्होंने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सवारी की लगाम पकड़ी और रोका और फरमाया कि अली, आज अगर आप मदीने से निकल गए तो दोबारा आप मदीने में नहीं आएंगे। मदीना जो मुसलमानों का दारुल खिलाफा है, ये दारुल खिलाफा खत्म हो जाएगा, दोबारा आप इसी मनसब पर इस तरह मदीने में नहीं आ सकेंगे। इसलिए मेरा मशवरा आपको यह है कि आप मदीने से नहीं जाएं। अगर मुआविया या कोई दूसरे तीसरे लोग मदीने की तरफ रुख करते हैं, वो मदीने आते हैं हमला आवर होने के लिए, लड़ाई करने के लिए, तो फिर आप मदीने में रहकर उनके साथ जो है वो मामला करें। लेकिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पेश नजर एक तो मदीने की हुर्मत थी कि मदीने की, इस तरह अगर मदीने में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया तो मदीने की हुर्मत फिर पामाल होगी, और दूसरा जो है वो मदीने के अंदर ये बागियों की जो साजिशें थी, इससे मदीने को बचाना था। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों को लेकर मदीने से बसरा की तरफ रवाना हुए हैं। जब उनको यह खबर मिली कि हजरत आयशा और उनके साथी सारे बसरा में जमा हैं, रास्ते में ज़ीक़ार जगह पर पहुंचे हैं, ये एक बस्ती है, वहां पर पहुंचकर कूफा वालों से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना साथ देने का मुतालबा किया, मदद तलब की, और बसरा वालों को भी इस बात के बारे में आगाह किया। तो ये दोनों जो मेन शहर थे, इन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का साथ देने का ऐलान किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बसरा पहुंचे हैं तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके साथी ये भी बसरा पहुंच चुके थे। पैगाम रसानी हुई एक दूसरे की तरफ, किस मकसद के लिए आए हैं, इस मकसद के लिए आए हैं, सुलह की कोशिश हुई। हजरत आयशा की तरफ से जुबैर बिन अव्वाम और तला बिन उबैदुल्लाह, ये दोनों नुमाइंदा बनकर गए और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो है एक सहाबी हैं अबू काका, वो नुमाइंदा बनकर आए और उन्होंने आकर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इस चीज के बारे में पूछा कि आपके आने का मकसद क्या है और क्या चाहते हैं, क्या अली की खिलाफत को तस्लीम नहीं करते? आप ऐसा करें, पहले अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैत करें, उनको खलीफा तस्लीम करें, और फिर जिन लोगों ने हजरत उस्मान को शहीद किया है उनके नाम पेश करें, अली उनसे किसास लेगा। यहां मुश्किल ये थी कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो कातिलीन थे उनमें नॉमिनेट कोई मालूम नहीं था। एक मोहम्मद बिन अबी बकर थे जिनको हजरत नाइला पहचानती थी। जब वो हमला आवर होने के लिए आए थे तो हजरत नाइला ने एक जुमला कहा था कि अगर तेरा बाप होता, ये सैयदना अबू बकर के बेटे हैं मोहम्मद बिन अबी बकर, और ये मोहम्मद बिन अबी बकर जो है अस्मा बिनते उमैस के बतन से हैं, और अस्मा बिनते उमैस ने सैयदना अबी बकर के बाद अली अल-मुर्तजा से शादी कर ली थी, और उस वक्त ये मोहम्मद बिन अबी बकर सिर्फ 2 साल के थे। इस तरह मोहम्मद बिन अबी बकर ने हजरत अली के परवरिश, उनके घर परवरिश पाई है, उनके यहां परवरिश पाई है। ये मोहम्मद बिन अबी बकर के उस्मान के खिलाफ होने की एक वजह है जो मैं आपको मुख्तसर यहां जिक्र कर देता हूं, दरमियान में ये बात आ गई है। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में आपने मिस्र का जो गवर्नर था उसको तब्दील करके मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, मोहम्मद बिन अबी बकर को जो है वो गवर्नर मुकर्रर करके भेजा था उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। लेकिन इनके साथ धोखा हुआ। यही जो सबाई जमात थे, बागी जमात थे, इन्होंने उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो अंगूठी जो बेरे रईसा में गुम हुई थी,
اور وہ سٹیمپ لگتی تھی، مہر لگتی تھی. وہ عثمان کی طرف سے جب یہ معلوم ہوا ان کو کہ محمد بن ابی بکر کو یہ مصر کا گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں اور جو موجودہ مصر کا گورنر ہے اس کو ہٹا رہے ہیں، تو انہوں نے ایک خط اپنی طرف سے جعلی لکھ کر عثمان کی طرف سے وہ مہر لگا کر بھیجا، جس میں یہ تھا کہ جب یہ محمد بن ابی بکر آپ کے پاس آئے فقتلوہ، اس کو قتل کر دو. راستے میں جاتے ہوئے محمد بن ابی بکر جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ مصر جا رہے تھے، ایک جگہ پر رکے تو یہ قافلہ جو باغیوں کی طرف سے تھا یہ ان کو راستے میں مل گیا. انہوں نے ان سے پوچھا، ان کو شک پڑا، انہوں نے تلاشی لی تو وہ خط مل گیا محمد بن ابی بکر کو. محمد بن ابی بکر نے وہ خط لیا اور وہ خط لے کر مصر جانے کی بجائے واپس مدینے آ گئے اور آ کر عثمان کے سامنے وہ خط دکھایا کہ تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میرے کو تو گورنر بنا کر بھیج رہا ہے اور وہاں کا جو موجودہ گورنر ہے اس کو خط لکھ رہا ہے کہ یہ آئے اور اس کو آتے ہی قتل کر دینا. یہاں سے محمد بن ابی بکر جو ہے یہ حضرت عثمان کے مخالف ہو گئے اور یہ باغیوں کے ساتھ مل گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ان سازشوں میں یہ بھی شریک ہو گئے اس غلط فہمی کی بنا پر. تو جب حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں اس وقت یہ محمد بن ابی بکر دیوار پھلانگ کر اندر گئے تھے. حضرت نائلہ جو حضرت عثمان کی بیوی تھی انہوں نے ان کو پہچانا اور یہ جملہ کہا کہ کاش تیرا باپ ہوتا ابو بکر تو وہ عثمان کے منصب کو، وہ عثمان کی قدر و منزلت کو پہچانتا، وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتا. پر یہ جملہ سن کر محمد بن ابی بکر وہیں سے واپس آ گیا، دوبارہ یہ عثمان کے گھر داخل نہیں ہوا. تو اب جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا ان میں نامینیٹ کون شخص تھا یہ پتا نہیں تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ تھا کہ پہلے مجھے خلیفہ تو مانو، جب تم میری بیعت کو نہیں تسلیم کرتے تو پھر میرے سے قصاص کا مطالبہ کس طرح کرتے ہو. جب عثمان شہید ہوئے اس وقت میں خلیفہ تو نہیں تھا، میں تو خلیفہ بنا ہوں بعد میں. آپ لوگ پہلے مجھے خلیفہ تسلیم کریں، میری بیعت کریں، پھر میرے سامنے مقدمہ رکھیں اور قاتلین عثمان جو ہے ان کو نامینیٹ کریں، میں ان سے قصاص لوں گا. اور یہ جماعت جو تھی ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم آپ کو خلیفہ بعد میں تسلیم کریں گے، پہلے آپ عثمان کا قصاص لیں. یہ دونوں کی طرف سے اپنا اپنا موقف تھا. خیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے آنے کا مقصد بیان کیا. دونوں کے درمیان جو ہے وہ صلح پر آمادگی ہو گئی اور شام کے وقت دونوں گروہوں حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان یہ بات چیت طے ہو گئی. جو بھی صلح کے نقاط تھے ان پر اتفاق ہو گیا کہ صلح ہم اعلان کر کے دونوں لشکر واپس چلے جائیں گے مدینہ. سبائیوں نے ان فتنہ انگیز جو گروہ تھا انہوں نے دیکھا بھی ہم تو جو ساری پلاننگ کر کے آئے تھے اور اتنا ہم نے تگودو کوشش کی تھی، اگر صلح ہو جاتی ہے تو ہمارا تو سارا پلان ہی ختم ہو جائے گا. رات کے اندھیرے میں انہوں نے اپنے لوگ دونوں گروہوں میں پھیلا دیے، حضرت عائشہ کے لشکر کی طرف بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت کی طرف بھی. اب جو دونوں گروہوں کے سرپرست تھے وہ تو اس بے فکری میں تھے کہ ہمارے درمیان بات چیت طے ہو گئی ہے، صلح ہو گئی ہے، صبح اعلان کریں گے دونوں لشکر واپس چلے جائیں گے. کوئی جنگی تیاری نہیں تھی، کوئی پہرہ داری، کوئی ہتھیار لے کر نہیں تھے کھڑے. جب رات کے پچھلے پہر اچانک ان باغیوں نے یہ سبائی جو یہودی لابی تھی، اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے مسلمانوں کی جماعتوں میں شریک تھے، جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اور انہی کے یہ مشن پر تھے، انہوں نے رات کے پچھلے پہر دونوں گروہوں کی طرف سے تیر برسانا شروع کر دیے. اس طرح غلط فہمی پیدا ہو گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ علی نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، رات کو بات چیت طے کر کے کہ صلح ہے اور رات کو شب خون مارا ہے، رات کو ہم پر حملہ کر دیا ہے، لہذا حضرت عائشہ نے اعلان جنگ کر دیا. دوسری طرف علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہوئے کہ یہ رات کو ہمارے ساتھ یہ طے کر اٹھے ہیں کہ صلح ہے، ہم مل کر جو ہے وہ اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں، اور رات میں انہوں نے ہم پہ حملہ کر دیا ہے. اس طرح یہ جنگ شروع ہو گئی.
یہ جنگ جمل کے نام سے تاریخ کے اندر بڑی معروف جنگ ہے، جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت کے بھی بہت سارے ہزاروں لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی ساتھی شہید ہوئے۔ اور جب یہ جلیل القدر صحابی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ یہ علی کے مقابلے میں حضرت عائشہ کی طرف سے آئے اور حضرت علی نے ان کو سامنے دیکھا تو فرمایا زبیر تمہیں یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا تھا کہ تم ناحق لڑو گے اور وہ ناحق تمہارا لڑنا میرے خلاف ہی ہے۔ زبیر نے یہ بات سنی، کہا کہ بے شک اللہ کا نبی نے ایسے ہی فرمایا تھا، اور وہیں سے پیچھے ہٹ گئے اور اعلان کیا کہ میں واپس جا رہا ہوں۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو کہا، اس نے کہا میں اپنی خالہ کو چھوڑ کر نہیں جاتا۔ یہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے عبداللہ بن زبیر۔ عبداللہ بن زبیر کے بھی تاریخ کے اندر بڑے کارنامے، آگے انشاءاللہ ان کا تذکرہ آئے گا، ذکر آئے گا۔ انہوں نے اپنے والد کو کہا آپ جانا ہے تو جائیں، میں اپنی خالہ کو چھوڑ کر نہیں جاتا، میں حضرت عائشہ کی حفاظت کروں گا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے واپس نکلے ہیں، وادی سبا میں پہنچے ہیں تو انہی باغیوں میں سے ایک شخص ہمدرد بن کے ساتھ نکلا کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ وادی سبا میں پہنچ کر جب نماز کا وقت ہوا، زبیر بن عوام نماز پڑھنے لگے، نماز میں سجدے میں گئے ہیں کہ یہ جو ساتھ مخلص بن کر ہمدرد بن کر چلا تھا، اس نے حضرت زبیر کی تلوار سے ہی ان کا سر تن سے جدا کیا اور زبیر کا سر لے کر، ان کا گھوڑا لے کر اور ان کی زرہ لے کر یہ جا کر علی کے سامنے پیش کر دیا اور اپنا کارنامہ جو ہے وہ بیان کیا کہ میں نے دیکھے آپ کے دشمن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرے لیے دوزخ کی بشارت ہے، تیرے لیے صفیہ کے بیٹے کو قتل کرنے والے تیرے لیے دوزخ کی بشارت ہے، کیونکہ یہ زبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے ہیں حضرت صفیہ کے، اور زبیر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکل نبی حواری و حواری زبیر، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر بن عوام ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اس نے کہا ابن عمر بن جرموز نے میں آپ کے دشمنوں کو ختم کر رہا ہوں اور آپ اس کا صلہ مجھے جہنم کی بشارتیں دے کر دے رہے ہو۔ وہ بھی یہاں سے علی کے باغیوں میں شامل ہو گئے۔ اور دوسری طرف طلحہ بن عبید اللہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جو کہ حضرت عائشہ کے خاص اس مارکے کے اندر لوگ تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ زبیر واپس پلٹے ہیں، انہوں نے بھی واپسی کا ارادہ کیا۔ جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو مروان بن حکم جو حضرت عائشہ کے لشکر میں تھا، اس نے کہا ہمیں یہ خود چلا کر ادھر لائے ہیں اور ادھر لا کر ہمیں چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں۔ تلوار مار کے طلحہ بن عبید اللہ کو بھی ختم کر دیا، ان کو بھی شہید کر دیا مروان بن حکم نے۔ اب جو ہے حالات، جنگ شروع ہو گئی۔ آخرکار اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عائشہ کے لشکر سے بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ شہید کیے گئے، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی بہت سارے لوگ شہید کیے گئے۔ نتیجتاً پھر یہ غلط فہمیاں جو ہے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ کو نقصان پہنچے گا، انہوں نے اپنے لوگوں کو روکا، حضرت عائشہ سے بات چیت کی، اپنے نمائندے کو بھیج کر حضرت عائشہ صلح کے لیے آمادہ ہوگی، اور اس طرح پھر صلح ہوئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ سے پھر واپس مدینہ آئیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حسن کو حضرت عائشہ کی حفاظت کے لیے ساتھ جو ہے وہ روانہ کیا۔ اس طرح یہ جنگ جمل کا واقعہ مسلمانوں کے اندر پہلا وہ واقعہ جس میں آپس میں مسلمان ہزاروں کی تعداد میں دست و گریباں ہو کر قتل و غارت گری کا شکار ہوئے اور مسلمانوں کو انتہائی زیادہ نقصان پہنچا۔ تو یہاں سے انشاءاللہ آگے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو دوسرا مسلمانوں کے لیے بڑا دردناک واقعہ پیش آیا ہے، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت کا، اختلاف کا، اور جنگ صفین ہوئی، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں یہ صحابہ کرام کے جو اپنے اجتہادات تھے، اس میں ہمیں اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان اجتہادی غلطیوں کو معاف کیا ہے، لہٰذا ہمیں کسی کے بارے میں بھی
چاہے علی رضی اللہ عنہ ہیں، عائشہ ہیں، دیگر صحابہ کرام ہیں، کسی کے بارے میں بھی دل کے اندر کوئی بغض نہیں رکھنا چاہیے. اور یہ جو صحابہ کرام کے اختلافات ہیں ان میں اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنا چاہیے، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.